ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے واشنگٹن کو ایک واضح طور پر وارننگ بھی دی ہے کہ اگر اس مفاہمتی یادداشت پر ٹھیک طرح سے عمل نہ ہوا تو حتمی معاہدے کے لیے کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ متحدہ عرب امارات نے ایران کے لیے اربوں ڈالر جاری کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ دوسری طرف امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے سوشل میڈیا پر آ کر واضح کیا کہ تہران کو کسی میٹنگ میں بیٹھنے کی بنیاد پر کوئی رقم نہیں دی جا رہی ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی سوشل میڈیا بیان میں بڑی امید ظاہر کرتے ہوئے لکھا کہ امن ڈیل کا ایک حتمی اور متفقہ ٹیکسٹ تیار کر لیا گیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی تصدیق کی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اچانک یو ٹرن لیتے ہوئے ایک نیا بیان جاری کیا جس نے پورے سفارتی عمل پر پھر سوالیہ نشان لگا دیا۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایرانی سرکاری ٹیلی ویژن پر آ کر صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ اب کسی بھی یادداشت پر دستخط نہیں ہوئے ہیں ابھی تک، اور ابھی کچھ تفصیلات تبدیل ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے واشنگٹن کو ایک واضح طور پر وارننگ بھی دی ہے کہ اگر اس مفاہمتی یادداشت یعنی MOU یا میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر ٹھیک طرح سے عمل نہ ہوا تو حتمی معاہدے کے لیے کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ انہوں نے ٹی وی پر مزاحمت اور سفارتکاری کا ذکر کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ ایران نے یہ طاقت اپنی مسلح افواج اور عوام کی بدولت حاصل کی ہے، اور ان کی سفارتکاری اسی عوامی طاقت کی نمائندگی کرتی ہے۔ تو وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ وہ اس وقت تک کسی بھی قسم کی تفصیلات بیان نہیں کر سکتے، یعنی پبلک نہیں کرنا چاہتے ہیں، جب تک ایک فائنل اور ایک دستخط شدہ مسودہ سامنے نہ آ جائے، کیونکہ تفصیلات کو وقت سے پہلے سامنے لانے سے میڈیا میں ایک منفی اور جذباتی ماحول بنتا ہے جو کسی بھی امن ڈیل کی راہ میں بڑی رکاوٹ بن سکتا ہے۔ تو انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ایران اور امریکہ دونوں نے انٹرنیٹ اور میڈیا پر گردش کرنے والے تمام مبینہ مسودوں کو غیر معتبر قرار دے کر مسترد کر دیا ہے، اور ایران ایسے کسی بھی کاغذ کی یا جو انٹرنیٹ پہ وائرل ہوئے ہیں مختلف قسم کے جو مسودے، ان کی ایران تصدیق نہیں کرتا ہے، یہ عباس عراقچی نے کہا ہے۔ تاہم ایرانی وزیر خارجہ نے یہ ضرور بتایا کہ اس مجوزہ یادداشت یعنی MOU کے تحت امریکہ تہران کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرنے کا پابند ہوگا، اور لبنان کے خلاف اسرائیلی جارحیت کا خاتمہ بھی اس ممکنہ ڈیل کا ایک لازمی اور اہم حصہ ہوگا۔ تو سفارتکاری کے اس گرم ماحول میں خلیج سے ایک انتہائی سنسنی خیز خبر سامنے آئی ہے جس میں پوری دنیا کے مبصرین کو چونکا دیا ہے۔ 4 مختلف سفارتی ذرائع سے رائٹرز نے یہ بات پہنچائی ہے، پبلش کی ہے کہ متحدہ عرب امارات نے ایران کے لیے اربوں ڈالر جاری کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے، اور وہاں پہ 10 ارب ڈالر سے زائد کی رقم جمع ہوئی ہے اس وقت۔ تو یہ پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کے جو ساتھ جاری جنگ کے دوران امارات پر ایران کی طرف سے کئی ہفتوں تک حملے بھی کیے گئے تھے، جس کے بعد ابو ظبی نے اپنی پالیسی میں یہ بڑا ایک اسٹریٹجک چینج جو ہے وہ لے کر آیا۔ وہ یعنی ابھی تک اس پر حملے ہو رہے تھے اور وہ بھی ایران پر حملے کر رہا تھا، لیکن اب وہ اس رائٹرز کی خبر کے مطابق ایران کو رقم جو ملنی ہے اس کے لیے وہ ایک کانڈویٹ کا رول پلے کر رہا ہے۔ تو علاقائی سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ یہ قدم تہران اور واشنگٹن کے درمیان جنگ ختم کرنے کے لیے جاری مذاکرات کے آخری مراحل کے عین مطابق اٹھایا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ان وسیع تر مذاکرات کے نتیجے میں غیر ملکی بینکوں میں امریکی پابندیوں کے تحت جو منجمد ایرانی تیل کی کمائی ہے وہ کچھ 10 ارب ڈالر بھی بحال ہو سکتے ہیں، یعنی ایران کو اس کے فروزن ایسٹس سے فروزن رقم میں سے کچھ رقم مل بھی سکتی ہے۔ رائٹرز کی ایک رپورٹ میں 2 علاقائی سورسز کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کل 10 ارب ڈالر جاری کرنے پر راضی ہوا ہے، جس میں سے 3 ارب ڈالر کی پہلی قسط ایران کو پہنچا دی جا چکی ہے۔ یہ رائٹرز کی خبر ہے۔
تو 2 دیگر باخبر ذرائع نے دعویٰ کیا کہ یہ رقم اصل میں $20 ارب ہے جو امارات پر ایرانی حملے روکنے کے بدلے جاری کی جا رہی ہے، یعنی اس کو ریلیز کی جائے گی۔ اگرچہ رائٹرز یہ واضح نہیں کر سکا کہ یہ رقم جو ہے خود امارات کا ہے یا وہاں کے بینکنگ سسٹم میں برسوں سے بلاک ایرانی اکاؤنٹ سے جاری ہو رہا ہے، لیکن رائٹرز کے مطابق اماراتی عہدیداروں نے اس رقم کی منتقلی کی تردید یا تصدیق کیے بغیر بس اتنا کہا کہ ان کا ملک خطے میں تناؤ کو کم کرنے اور پائیدار امن کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہا ہے، اور وہ خطے کے عوام کو جنگ کے اثرات سے بچانے کے لیے امریکی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ بعد میں اماراتی حکومت نے سرکاری سطح پر اربوں ڈالر کی منتقلی کی ان خبروں کو مکمل طور پر جھوٹا اور بے بنیاد قرار دے کر مسترد کر دیا ہے۔ ابھی رائٹرز کی ذمہ داری کو اپنی خبر کی وضاحت کرے کہ اس نے کس بنیاد پر دی تھی۔ دوسری طرف واشنگٹن کا موقف اس معاملے پر بالکل الگ ہے اور وہاں سے سخت بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ امریکی نائب صدر JD وینس نے سوشل میڈیا پر آ کر واضح کیا کہ تہران کو صرف کسی معاہدے پر دستخط کرنے یا کسی میٹنگ میں بیٹھنے کی بنیاد پر کوئی فنڈز یا رقم یعنی کیش جو ہے وہ نہیں دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ڈیل کا یعنی جو MOU والی ہو رہی ہے اس کا ڈھانچہ اس طرح بنایا گیا کہ جس میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے تحفظات کو اولین ترجیح دی گئی ہے۔ JD وینس کا کہنا ہے کہ اگر ایران اپنے تمام وعدوں اور ذمہ داریوں کو پورا کرے گا تبھی اسے اور پورے خطے کو اقتصادی فائدے حاصل ہوں گے۔ اس امریکی بیان پر ایرانی وزارت خارجہ اور مذاکراتی وفد کے ترجمان جو ہیں اسماعیل بقائی، انہوں نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ تہران نے ہمیشہ اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ اس کا موقف زمینی حقائق پر مبنی ہو۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی سفارتی عمل یا مکالمے میں یہ ایک عام سی بات ہے کہ ہر فریق اپنا اپنا بیانیہ پیش کرتا ہے۔ ایران نے ہمیشہ اپنی پوزیشن کو عوام کے سامنے شفاف رکھا ہے، ٹرانسپیرنٹ رکھا ہے، اور پاکستانی ثالثی کے ذریعے ہونے والے مذاکراتی عمل اور اپنی ریڈ لائنز کو واضح کیا ہے۔ تو اسماعیل بقائی نے کہا کہ یہ دعویٰ کوئی نیا نہیں ہے کہ دونوں فریق سمجھوتے کے بہت قریب ہیں، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دوسرے فریق کی طرف سے مسلسل متضاد اور الٹے سیدھے بیانات سامنے آتے رہتے ہیں جن کی وجہ سے الجھن پیدا ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایران اس وقت اپنے اندرونی اداروں میں مفاہمتی یادداشت کے جو مسودہ ہے یعنی MOU کا جو مسودہ ہے اس کو فائنل کرنے کے آخری مرحلے میں ہے، اور اس وقت بھی تمام متعلقہ اداروں اور حکام کے درمیان ایک اہم اجلاس چل رہا ہے۔ تو ایرانی ترجمان نے طنزاً کہا کہ اب یہ دنیا کے سامنے بالکل واضح ہے کہ کون سا فریق نیک نیتی سے کام کر رہا ہے اور کون بدنیتی پر اترا ہوا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران ابھی اس معاہدے پر دستخط کے وقت یا مقام کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ انہیں اپنے ملک کے حتمی فیصلے کا انتظار ہے، یعنی ایران کی جو سپریم کونسل ہے اس نے بھی فیصلہ کرنا ہے، اس مسودے کو اپروو کرنا ہے۔ لیکن ایران اس عمل میں نیک نیتی کے ساتھ داخل ہوا تھا اور وہ اب بھی نتائج پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور امریکہ کے ساتھ اپنے پرانے تلخ تجربات کو کبھی نہیں بھولے گا۔ اس دوران پاکستانی حکومت ان مذاکرات کو بار آور بنانے اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے مسلسل بھاگ دوڑ کر رہی ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا IRNA نے ایک باخبر ذریعے کے حوالے سے بتایا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ ہنگامی طور پر جنیوا روانہ ہو رہے ہیں تاکہ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری اس نازک ثالثی کو آگے بڑھایا جا سکے اور ممکنہ مفاہمت یعنی MOU کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کی جا سکے۔ فرانسیسی خبر رسائی ادارے AFP نے ایک اعلیٰ امریکی عہدیدار کے حوالے سے تصدیق کی ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کو ختم کرنے کے لیے MOU کی جو ڈیل تجویز کی گئی ہے وہ صرف ان 2 ممالک تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ اس عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا AFP کو کہ اس مجوزہ MOU یا امن فریم ورک میں لبنان، ایران، خلیجی ساحلی ممالک اور اسرائیل سب کے سب شامل ہے، کیونکہ خطے میں جاری جنگ ان تمام فریقین کو متاثر کر رہی ہے اور کسی ایک محاذ کو چھوڑ کر مستقل امن قائم نہیں کیا جا سکتا۔ مذاکرات کی ان خبروں کے پیچھے واشنگٹن میں کتنا بڑا فوجی خوف چھپا ہوا تھا، اس کا انکشاف امریکی TV نیٹ ورک جو ہے CNN
اس نے 12 جون کو اپنی ایک اہم رپورٹ میں کیا ہے۔ CNN کے مطابق امریکی فوج کے اعلیٰ ترین حکام ایران کے اندر گھس کر ایک انتہائی خطرناک زمینی آپریشن کرنے کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے، جس کا مقصد ایران کے پاس موجود ہائیلی انرچڈ یورینیم کو اپنے قبضے میں لینا تھا۔ تو اس خفیہ منصوبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مئی کے مہینے میں جوائنٹ چیفز آف سٹاف کے چیئرمین جنرل ڈین کین نے فلوریڈا میں امریکی سینٹ کام کے ہیڈ کوارٹر کا ایک ہنگامی دورہ کیا تھا تاکہ ایران پر اس حملے کے منصوبوں کا خود جائزہ لے سکے اور اس کو فائنل کر سکے۔ بعد میں جنرل کین نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اس پلاننگ پر بریفنگ دی، جس کے تحت امریکی کمانڈوز کو ایران کے اندر فوردو، نتانز اور اصفہان جیسے پہاڑوں کے نیچے بنے بنکروں اور تنصیبات میں بھیج کر وہاں جو یورینیم کا جو اسٹاک ہے وہ چرا کر لانا تھا یا چھین کر لانا تھا۔ لیکن صدر ٹرمپ نے اس پلان کو آخری وقت پر روک دیا، کیونکہ انہیں فوجی ماہرین نے خبردار کیا تھا اور جو CIA کے اینالسٹ ہیں انہوں نے بھی خبردار کیا تھا کہ اس زمینی حملے کے نتیجے میں ایران کی طرف سے اتنا ہولناک رد عمل آئے گا جس سے جنگ کئی سالوں تک لمبی ہو جائے گی، عالمی معیشت تباہ ہو جائے گی اور بہت بڑی تعداد میں امریکی فوجی مارے جائیں گے۔ اس قسم کی وارننگ جو اب ملی ہے صدر ٹرمپ کو، اس قسم کی وارننگ وہاں کے جتنے بھی ڈیفنس اینالسٹ ہیں، ان کے جو تھنک ٹینکس ہیں، یہ سن 2002 سے دیتے چلے آ رہے ہیں کہ اگر ایران کے خلاف اس قسم کی فوجی کارروائی کی تو یہی ہوگا جو اب ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ تو بہرحال CNN نے اپنی 12 جون کی رپورٹ میں انکشاف کیا کہ امریکی فوج کے اسٹریٹجک پلانرز نے خود اس آپریشن کو انتہائی خطرناک قرار دیا تھا، یعنی جنہوں نے منصوبہ بنایا تھا انہوں نے خود یہ کہا تھا کہ یہ بہت ہی خطرناک منصوبہ ہے، کیونکہ زمین دو سرنگوں کے جال سے یورینیم تلاش کر کے نکالنے کے لیے سینکڑوں اسپیشل فورسز کے جوانوں اور ایک بہت بڑی فوج کی ضرورت تھی، جس کا مطلب سیدھا سادہ ایران پر ایک بڑی زمینی یا ایمفیبیس سطح کا ایک بہت بڑا مکمل حملہ تھا، یعنی بہت بڑی جنگ تھی یہ۔ تو امریکی انٹیلیجنس کا خیال تھا کہ اسے یورینیم کے ٹھکانے معلوم ہیں، لیکن نیوکلیئر ماہرین نے شک ظاہر کیا کہ جنگ کے ماحول میں اتنے حساس مواد کو تلاش کر کے بحفاظت نکالنا ناممکن تھا۔ تو امریکی انٹیلیجنس نے یہ بھی وارننگ دی تھی کہ اگر یہ زمینی حملہ ہوا تو ایران یمن کی انصار اللہ تحریک کے ساتھ مل کر دنیا کی دوسری سب سے بڑی اہم بحری گزرگاہ یعنی باب المندب کو مکمل بند کر دے گا، جس سے پوری دنیا کی تجارت رک جائے گی۔ رپورٹ کے مطابق ایران نے اب تک یہ انتہائی قدم صرف اس لیے نہیں اٹھایا کیونکہ سفارتکاری چل رہی ہے، لیکن اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو ایران اس آپشن کو استعمال کر سکتا ہے۔ CNN کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے بیانات سے ہٹ کر واشنگٹن کے اندرونی فوجی جو جائزے یا انالیسس ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ امریکہ ایران کے ساتھ ایک ہولناک جنگ شروع کرنے کے کتنے قریب پہنچ چکا تھا، جس کے نتیجے میں امریکہ کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ اس کشیدگی کے باوجود پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی سوشل میڈیا بیان میں بڑی امید ظاہر کرتے ہوئے لکھا کہ امن ڈیل کا ایک حتمی اور متفقہ ٹیکسٹ تیار کر لیا گیا ہے اور پاکستان اب فریقین کے ساتھ مل کر اگلی حکمت عملی پر کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امن اس سے پہلے کبھی اتنا قریب نہیں آیا تھا جتنا اب نظر آ رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی تصدیق کی کہ اسلام آباد مفاہمت نامہ جو ہے، یعنی جو اسلام آباد میں جو ہوا تھا، وہ اپنے انجام کے قریب ترین ہے، جس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عراقچی کی اس ٹیکسٹ کو جو انہوں نے ٹویٹ کی تھی ایکس پہ، اس کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کر کے دنیا کو حیران کیا ہے۔ اس کے فوراً بعد مہر نیوز ایجنسی کی طرف سے ایک 14 نکاتی مفاہمت نامہ، اس کا مبینہ مسودہ سامنے آیا۔ انہوں نے دونوں ممالک کے اندر ایک نیا طوفان کھڑا کر دیا ہے۔ اس 14 نکاتی مسودے کے مطابق تمام محاذوں بشمول لبنان پر جنگ کو فوری اور مستقل طور پر بند کیا جائے گا۔ امریکہ ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرنے اور اس کی خود مختاری کا احترام کرنے کا پابند ہوگا، اور 30 دن کے اندر ایران کے خلاف جو بھی نیول بلاکیڈ ہے وہ مکمل ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ امریکہ اپنی افواج کو ایران کے جو ارد گرد اس نے جمع کی ہوئے ڈپلوائے کی ہوئے وہاں سے واپس بلائے گا، اور 30 دن کے اندر آبِ ہرمز کو دوبارہ ایرانی انتظامات کے تحت کھول دیا جائے گا۔
مسودے میں یہ بھی لکھا تھا کہ ایرانی تیل، پیٹروکیمیکل اور اس کی مصنوعات پر سے پابندیاں معطل ہوں گی اور ایران کو اپنے تمام مالیاتی وسائل تک مکمل رسائی دی جائے گی، جبکہ امریکہ اور اس کے اتحادی ایران کی جنگ کے بعد تعمیر نو کے لیے کم از کم $300 ارب کا پلان پیش کرنے کے پابند ہوں گے۔ جوہری معاملے پر یعنی نیوکلیر ایشو پر یا نیوکلیر فائل پر حتمی معاہدے اور اقوام متحدہ کی پابندیوں کے مستقل خاتمے کے لیے 60 دن کے مذاکرات کا وقت رکھا گیا ہے، یعنی ان دونوں موضوعات پہ، جس کے دوران ایران NPT معاہدے کے تحت جوہری ہتھیار نہ بنانے کے عزم کو دہرائے گا اور امریکہ خطے میں نہ تو نئے فوجی لائے گا اور نہ نئی پابندیاں لگائے گا۔ ان 60 دنوں کے دوران ایران کے $24 ارب کے بلاکڈ جو فنڈز ہیں، یعنی فروزن فنڈز جو ہیں، وہ ریلیز کیے جائیں گے، جس کی آدھی رقم مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ایران کو ملنا لازمی ہوگی، اور اس پورے عمل کی نگرانی کے لیے ایک مشترکہ نظام بنایا جائے گا جس کی توثیق بعد میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد سے ہوگی۔ اس مسودے کی سب سے حیران کن شق یہ تھی کہ فائنل مذاکرات صرف یورینیم کی مقدار اور پابندیوں کے خاتمے تک محدود ہوں گے، جبکہ ایران کے میزائل پروگرام اور مزاحمتی اتحادیوں کی حمایت کے موضوع کو ایجنڈے سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا ہے۔ اچھا، اب جیسے ہی یہ 14 نکات جو ہیں میڈیا میں شائع ہوئے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اچانک یو ٹرن لیتے ہوئے ایک نیا بیان جاری کیا جس نے پورے سفارتی عمل پر پھر سوالیہ نشان لگا دیا۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ جو شرائط ایران کی طرف سے لیک کی گئی ہیں ان کا تحریری طور پر طے پانے والے اصل معاہدے کے مسودے سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو انہوں نے تہران پر بدنیتی کا الزام لگاتے ہوئے ان بیانات کو جھوٹا قرار دیا۔ ایکسیوس جو کہ ایک امریکہ کا ایک میڈیا آؤٹ لیٹ ہے لیکن اسرائیل کے بہت قریب سمجھا جاتا ہے، تو اس کی ایک رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے یہاں تک کہہ دیا کہ ایران نے جو فروزن ایسٹس کے بارے میں غلط خبریں پھیلانے پر امریکہ سے معذرت کی ہے، یعنی امریکہ سے معافی مانگی ہے، اور اب امریکہ نے اس پر آگے بڑھنے سے پہلے تہران سے سخت وضاحت مانگی ہے۔ تو اس صورتحال میں جنوبی جو گلوبل ساؤتھ جس کو ہم کہیں گے اور جو مغربی تجزیہ کاروں کے درمیان ایک گہری بحث چھڑ گئی ہے۔ معروف انڈین ملٹری اسٹریٹجک اینالسٹ ہیں میجر پراوین سوہانی، انہوں نے بہت ہی اہم نقطہ اٹھاتے ہوئے دنیا کو خبردار کیا ہے کہ زمینی حالات یہ صاف ظاہر کرتے ہیں کہ اس جنگ میں ایران فتح یاب ہوا ہے اور اب کسی ایسے معاہدے پر دستخط نہیں کرے گا ایران جو کاغذ پر اس کی جیو پولیٹیکل جیت کو تسلیم نہ کرتا ہو۔ تو پراوین سوہانی کا کہنا ہے کہ ایران ایک ایسے نئے عالمی نظام کی بنیاد رکھنا چاہتا ہے جس میں روس، چین اور ایران کا اتحاد دنیا میں ایک طاقتور محور بن کر ابھرے۔ یہی اس وقت مذاکرات میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ اپنے سیاسی بیانیے میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جنگ جیت چکے ہیں، حالانکہ امریکہ جنگ کا ایک بھی بڑا ہدف حاصل نہیں کر سکا جو اس نے بیان کیا تھا جنگ شروع کرتے وقت۔ تو میجر سوانی جو ہے انہوں نے مغربی تھنک ٹینکس کو آئینہ دکھاتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن اپنی ہی بنائی ہوئی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کو مکمل طور پر بھول گیا اور اس نے ایران کے خلاف جارحانہ پالیسی اپنا کر خود کو ایک ایسے اندھے کنویں میں دھکیل دیا ہے جس سے واپسی کا کوئی آسان راستہ موجود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی مبصرین مانتے ہیں کہ اگر ان گہرے اختلافات کو اگلے 60 دنوں کے لیے مؤخر نہ کیا گیا تو خطہ کسی بھی وقت دوبارہ ایک ہولناک اور بے قابو کشیدگی کی طرف لوٹ سکتا ہے۔ اس لیے MOU ایک ابتدائی رستے یا پہلے قدم کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگر اتوار کو MOU پر دستخط ہو جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آبِ ہرمز کھل سکتی ہے، جو کہ فی الحال امریکہ کا بڑا مقصد ہے، اور ایران کو اس کے فروزن ایسٹس یعنی اس کے منجمد رقم میں سے کچھ ایک حصہ یعنی 10 سے 12 ارب ڈالر مل سکتا ہے جس کی اسے ضرورت ہے۔ باقی تمام باتیں شاید کاغذ پر لکھی گئی تحریر ہی رہ جائیں، کیونکہ باقی معاملات میں دیگر عوامل اور ممالک بھی آتے ہیں اور کئی اور ویریبلز یعنی تغیرات بھی ہیں، وہ اسی ایکویشن میں موجود ہیں۔ اس لیے اصل اور مشکل ترین مرحلہ MOU پر دستخط ہونے کے بعد شروع ہوگا، اور ہم خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر MOU پر اتنی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اس پر دستخط ہونے تک، تو پھر اصل معاہدے تک پہنچنے میں کیا کچھ نہیں ہوگا۔
پھر ٹرمپ پر کوئی بھی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے ایران کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہائیلی انرچ یورینیم کسی کے حوالے نہ کرے اور نہ ہی آبِ ہرمز پر اپنے کنٹرول چھوڑے۔ یہ دونوں باتیں اس ایم او یو کی ضمانتیں بنتی ہیں جس کے تحت آئندہ معاہدہ ہونا ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکہ نے 2018 میں JCPOA جیسے اہم معاہدے، جو کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے تحت اس کی توثیق بھی کی گئی تھی، وہ اس سے باہر نکل گیا تھا۔ تو امریکہ اب بھی باہر نکل سکتا ہے، تو پھر ایران کیا کرے گا؟ تو اس لیے ایران کے ہاتھ میں لیوریج ہونا ضروری ہے، اور اگر ایران یہ لیوریج چھوڑتا ہے تو بہت بڑی ایک اسٹریٹجک بلنڈر کرے گا اور اپنے شہداء کے خون کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کرے گا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان سیز فائر کی کوششیں پاکستان سمیت کئی ممالک نے شروع کی تھی۔ جنگ کے آغاز میں اسرائیل اور امریکہ کا خیال تھا کہ ڈی کیپیٹیشن کے بعد، یعنی ان کے بڑی اعلیٰ قیادت کو، رہبر اعلیٰ سید علی خامنہئی کو اور کمانڈروں کو ہلاک کرنے کے بعد ایران میں رژیم بدل جائے گی، یعنی اسلامی انقلاب کا نظام ڈھہ جائے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ اس پر حملہ آوروں کو اپنی اسٹریٹجک بلنڈر کا احساس ہوا، لیکن انہیں تسلیم نہیں کیا، اور پہلے جو جنگ 2-4 دنوں میں خود ہی ختم کرنے کا اعلان کیا تھا وہ 40 دن تک چلتی رہی، اور سیز فائر کی کوششوں کے لیے پھر خود امریکی صدر نے اپنے قریبی اتحادیوں کو کہا۔ بالآخر 8 اپریل کو پاکستان کی میڈیشن سے سیز فائر کا اعلان ہوا، جس کی خلاف ورزیاں اب تک مسلسل جاری ہیں۔ بہرحال 8 اپریل کے بعد امریکی وفد اور ایران کا وفد 10 اور 12 اپریل کو اسلام آباد میں مذاکرات کرنے کے لیے پہنچے تھے، لیکن ان کے مذاکرات کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ وہ اس کے اسباب آپ لوگ جانتے ہیں۔ تو اس عارضی سیز فائر کی توسیع کے لیے اور ایک لانگ ٹرم معاہدے کے لیے کوششیں جاری ہیں، اور دوسرا راؤنڈ بھی اسلام آباد میں ہونا تھا، یہی اعلانات کیے گئے تھے۔ لیکن ٹرمپ کی الٹی سیدھی سوشل میڈیا پر پوسٹ کی وجہ سے دوسرا راؤنڈ نہ ہو سکا۔ تاہم فریقین کے درمیان پیغام رسانی میں پاکستان کا کلیدی کردار رہا۔ اب جبکہ ایم او یو پر دستخط ہونے کے قریب ہیں، تو ان پر اسلام آباد میں دستخط نہ ہونا پاکستان کے ساتھ ایک قسم کی زیادتی ہے۔ بہرحال امید ہے کہ حالات ایک جنگ سے سفارتکاری کے میدان کی طرف جا رہے ہیں، مگر بہت سارے ویریبلز یعنی تغیرات اب بھی برقرار ہیں، اور جو کسی بھی وقت دوبارہ بارود کی طرف مڑ سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ آپ کو حالات سے مسلسل آگاہ کرتے رہیں۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔